بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ ہے 1 جولائی سن 2021 بروز جمعرات۔ کویت کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آفتاب احمد۔ اگر آپ بھی کویت کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ آئیے شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ 12 ممالک کی پروازیں بحال کرنے پر کویت ایئر ویز نے وزرائے کونسل کے فیصلے کی تعریف کی۔ تفصیلات کے مطابق کابینہ کی 12 ممالک کو براہ راست پروازوں کی اجازت دینے کے فیصلے کے حوالے سے کویت ایئر ویز کے قائم مقام CEO کیپٹن عیسیٰ الحداد نے وزراء کی کونسل اور وزارتی کمیٹی برائے کورونا ایمرجنسی کے اس فیصلے کی تعریف کرتے ہوئے ایک پریس بیان میں کہا کہ اس عرصے کے دوران خاص طور پر موسم گرما کے دوران کابینہ کا فیصلہ بہترین اور اہمیت کا حامل ہے، جو عام طور پر سیاحت اور ٹریول سیکٹر اور خاص طور پر تجارتی ہوائی نقل و حمل کے شعبے کو زندہ کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ الحداد نے مزید کہا کہ کویت ایئر ویز سول ایویزیشن کے جنرل انتظامیہ کے ساتھ ہم آہنگی کرے گا تاکہ کچھ ممالک کے لیے پروازیں چلانے کے لیے ضروری پیشی منظوری لی جائے، کیونکہ کورونا بحران کے دوران متعلقہ ممالک نے ہوائی آپریشنز روک دیے تھے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سیاحت، سفر اور تجارتی ہوائی نقل و حمل کا شعبہ کورونا وائرس سے بہت متاثر ہوا ہے۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ کویت ایئر ویز پہلے کی طرح تمام کمرشل پروازوں کا دوبارہ آغاز کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ کویت ایئر ویز نے گزشتہ اتوار کے دوران مسافروں کے لیے متعدد اہم مقامات کے لیے ہوائی آپریشنز کا دوبارہ آغاز کیا ہے۔ ان میں سے سب سے اہم لندن تھا، جس کی ہفتہ وار ایک پرواز چلائی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ بورڈرم، استنبول اور جارجیا کی پروازیں چلائی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کویت ایئر ویز نے آج بوسنیا کی سرجیو کے لیے اپنی پروازوں کا آغاز کیا ہے، جس کا اعلان انہوں نے اس سے قبل ملک میں صحت کے حکام کے ذریعے تجویز کردہ اور صحت عامہ کے ذریعے مقرر کردہ احتیاطی تدابیر اور صحت کے رہنما خطوط پر عمل کرنے کے لیے کمپنی کی خواہش پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے علاوہ کویت ایئر ویز 4 جولائی سے ہر ہفتہ اتوار اور جمعرات کو اسپین میں ملاگا کے لیے 2 پروازیں چلائے گی، جبکہ پیرس کے لیے ہفتے میں 3 پروازیں چلائی جائیں گی۔ یاد رہے کہ کویت کی کابینہ کے حالیہ فیصلے کے تحت بوسنیا، برطانیہ، اسپین، ریاست ہائے متحدہ امریکہ، نیدرلینڈ، اٹلی، آسٹریلیا، فرانس، کرغزستان، جرمنی، یونان اور سوئٹزرلینڈ کے لیے 12 ممالک کو براہ راست پروازوں کی اجازت دی گئی ہے۔ فیڈریشن آف ٹورزم نے غیر ملکیوں کی کویت واپسی کی پابندیوں میں کمی کرتے ہوئے 5 نکاتی مطالبہ پیش کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق فیڈریشن آف ٹورزم اینڈ ٹریول آفس نے متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ کویت ہوائی اڈے کو پابندیوں اور صحت سے متعلق احکامات سے آزاد کروائیں، کیونکہ اب ویکسینیشن کی شرح 80% سے تجاوز کر چکی ہے۔ ایک پریس بیان میں فیڈریشن نے اشارہ کیا کہ کویت اب بھی سفری پابندیوں کا اطلاق کرنے میں ایک سخت ترین ملک ہے، اس حقیقت کے باوجود کہ بہت سارے ممالک نے اپنی فضائی حدود کھول دی ہیں اور ویکسینیشن شدہ مسافروں کو سہولت مہیا کی جا رہی ہے، لیکن کویت اپنی سفری پالیسیوں میں ابھی بھی سختی اختیار کیے ہوئے ہے۔ فیڈریشن نے بتایا کہ کویت ہوائی اڈے پر روزانہ 3500 مسافروں کی محدود آپریٹنگ گنجائش ہے، جبکہ ویکسینیشن کی شرح 80% تک پہنچ چکی ہے، تاہم مکمل آپریشن پر بھی پابندی ہے۔ اگر سیٹوں کی گنجائش اسی شرح پر ہی محدود رہتی ہے تو غیر ملکیوں کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے کا فیصلہ منفی اور بیکار فیصلہ ہوگا اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کسی بھی ایئر لائن کمپنی کے لیے پروازوں کو چلانے سے قبل کویت ہوائی اڈے کے آپریشنل صلاحیت کو پابندیوں سے آزاد کرنا ضروری ہے، جبکہ مکمل ویکسینیشن سب مسافروں کے لیے سفر کی شرط ہے، تو سخت پالیسیوں اور سفری پابندیوں کی ضرورت غیر منطقی ہے۔ فیڈریشن نے نشاندہی کی کہ کویت میں حکام کے اس فیصلے کے تسلسل کے سبب جب دنیا کے تمام ممالک نے اپنے ہوائی اڈوں عالمی سیاحت کے لیے کھولنا شروع کر دیا ہے اور مکمل ویکسینیشن لازمی شرط قرار دی گئی ہے، کویت کے غیر منقطع طریقہ کار اور تقاضوں کی وجہ سے وہ دنیا سے منقطع ہو گیا ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ سفر کے لیے محدود سیٹوں اور مکمل ویکسینیشن کی شرائط کے بعد سخت سفری پابندیوں کی ضرورت کیا ہے؟ فیڈریشن نے 5 اہم امور کی نشاندہی کی جن پر توجہ دینی چاہیے تاکہ ویکسینیشن کی اعلیٰ شرح کی روشنی میں پابندیوں کو ختم کیا جا سکے۔ نمبر 1، آنے والے مسافروں کی محدود تعداد، جو روزانہ 3500 مسافروں تک محدود ہے، جس کی وجہ سے مسافروں نے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے کسی تیسرے ملک کا رخ کرنا پڑے گا۔
नंबर 2, सफ़र के लिए PCR के 2 टेस्ट करने और मुकम्मल हिफाजती वैक्सीनेशन की ज़रूरत के बारे में गौर व फिक्र करना। जैसे दूसरे ममालिक में जहां वैक्सीनेशन की शरह में इजाफा हुआ, वैक्सीन शुदा मुसाफिरों के लिए PCR टेस्ट मनसूख किए जा चुके हैं। नंबर 3, कुवैत मुसाफिर प्रोग्राम में इंदराज की ज़रूरत को मनसूख करने की ज़रूरत है। नंबर 4, एयरलाइंस के ज़रिए रोज़ाना की जाने वाली परवाज़ों को मनसूख करने के लिए फौरी तौर पर हल तलाश करना और इसके लिए ऑपरेशन सलाहियतों में जल्द से जल्द इजाफा करना, ताकि परवाज़ों की मनसूखी की वजह से बैरून मुल्क फंसे मुसाफिरों को नुकसानात से बचाया जा सके। नंबर 5, हवाई अड्डे के ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा करके सफरी टिकटों की कीमतों में कमी करना। कुवैत ने बिजनेस विजिट वीज़ों को रिहायशी वीज़ों में तब्दील करने की इजाज़त दे दी। तफसीलात के मुताबिक सुप्रीम कमेटी बराए कोरोना एमरजेंसी ने दुकानों के मालकान और कंपनियों को कुवैत के तजारती विजिट वीज़े को वर्क परमानेंट में तब्दील करने की इजाज़त दे दी। यह फैसला वज़राए मजालिस के जनरल सेक्रेटरीट की जानिब से पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत के डायरेक्टर जनरल को जारी करदा एक सरकारी मरसले में सामने आया है। इस जारी करदा सरकारी ख़त में कोरोना एमरजेंसी ने दुकान मालकान और तजारती कंपनियों के कमर्शियल एंट्री वीज़ों की मुंतकिली की इजाज़त की दरख्वास्त की मंजूरी दे दी है। इसके बाद दुकान मालकान और तजारती कंपनियां बिजनेस विजिट वीज़ों को रिहायशी वीज़ों में तब्दील करवा सकती हैं और उन्हें मुल्क छोड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने इंकिशाफ किया कि पिछले तरीक़ाकार के तहत आजिर को मुल्क से बाहर होने की सूरत पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी कुव्वत से मुलाजमत के लिए इजाज़तनामा हासिल करने की ज़रूरत होती है और फिर इस इजाज़तनामे की मंजूरी के लिए वज़राए दाखिला से रब्ता किया जाता है। बाखबर ज़राए ने जोर देकर कहा कि PAM की तरफ से अभी तक इस फैसले पर अमल दरामद के तरीक़ाकार के तयन करने के लिए कोई फ़ैसला जारी नहीं किया गया है, जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि PAM आइंदा चंद रोज़ में इस सिलसिले में कोई फ़ैसला जारी करेगा। ये थी आज की अहम खबरें। आप तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अगर आपके ज़हन में कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगबान।